بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بہت زیادہ ہوں تو نماز فجر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف یہ ایک لفظ کہہ دے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری و مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہر آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالی سب گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے اور جو بول بھی نہ سکتا ہو، وہ اگر دل میں ہی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لے تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پیارے دوستو، وہ لفظ جاننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دیں، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی جواب سن کر
یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا السلام علیکم اہل البیت نبوی۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون کھڑا ہے، اجازت کون مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا عنقریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں، آسمان کا ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میرے امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کی جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کی میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا
کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا آسمان عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ آسمان پر لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میرے ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی جان کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بیٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھے، وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو،
میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ اکرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈ لوں گی؟ فرمایا کہ لوہے حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عادل کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب سے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کے گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے ہیں اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے یا رب امتی یا رب امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو جھک گیا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کے آئے گی تب یہ الفاظ پڑھ لے، یا جو پڑھنا نہیں بھی جانتا وہ دل میں تصور کر لے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر مصروف ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کہیں پر بھی موجود ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ان الفاظ کو باکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت کے الفاظ ہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا اور ودود، بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی سچی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ پس دل سے پکارے، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار ہو اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل سے کامل یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، جان بوجھ کر کیے ہوئے اور بھول کر کیے ہوئے، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کریم، اے اللہ میرے دل کو پاک فرما دے، میرے عیب چھپا لے، میری لغزشیں معاف فرما دے، میری درجہ بلند فرما دے اور مجھے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ ہر گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، پس تو میری توبہ قبول فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔